بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میں نے دوبارہ سے باورچی خانے کا چکر لگایا تو دیکھا کہ شاید کچھ چیز پڑی ہو اور میں وہ تھوڑی سی ہی بنا لوں، لیکن باورچی خانے کی ہر چیز منہ چڑھا رہی تھی۔ سارے برتن خالی پڑے تھے، آٹے والے کنستر میں چند کیڑے چل رہے تھے، جبکہ دالوں والے ڈبے میں نمک مرچ والے سارے ڈبے خالی تھے۔ میں پریشانی کے عالم میں باورچی خانے میں ہی رکھی ہوئی پیڑھی پر بیٹھ گئی اور اس وقت میں رو دینے والی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کروں۔ مجھے اپنے لیے اتنی پریشانی نہیں تھی، مجھے تو ابا کی فکر ستائے جا رہی تھی، اور اس کے علاوہ اپنے دونوں چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال تھا۔ آخر وہ بھوکے کیسے گزارا کریں گے، جبکہ میں تو ایک دن اور بھی رہ سکتی ہوں، لیکن اس وقت جو گھر میں چند دانے بھی نہیں پڑے ہوئے اور ان سب کی شکلوں پر بھوک لگی ہوئی تھی، وہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اماں نے ہمیشہ ہمیں خودداری سکھائی تھی، اسی لیے کبھی کسی سے مانگنے کی نوبت نہیں آئی، لیکن آج دل چاہ رہا تھا کہ میں ہمسائے میں سے کسی سے تھوڑا سا آٹا اور سالن مانگ لاؤں، اس طرح اپنے ابا اور چھوٹے بھائیوں کا پیٹ تو بھر سکوں گی۔ لیکن پھر اپنے ہی خیال پر شرمسار سی ہو گئی۔ اماں کیا سوچیں گی کہ میرے مرتے ہی اس لڑکی نے لوگوں سے مانگنا شروع کر دیا۔ اب میں اپنے آپ کو ملامت کر رہی تھی۔ میں دوبارہ کمرے میں چلی گئی۔ ابا اسی طرح چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے، ان کی نظروں میں بے بسی اور پریشانی تھی، اور میں ان سے نظریں چرائی چرائی یوں ہی ادھر ادھر ہاتھ مارنے لگی، جیسے کہ کوئی بہت ضروری کام کر رہی ہوں۔ لیکن کام تو مجھے کیا ہونا تھا، میں تو وقت گزار رہی تھی۔ چھوٹے بہن بھائیوں نے میرے چہرے کی طرف دیکھا، پھر ان کے کچھ بولنے سے پہلے میں نے انہیں کہہ دیا کہ ٹائم بہت ہو گیا ہے، سو جاؤ۔ مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ اگر وہ مجھ سے روٹی کا سوال کریں گے کہ ہمیں بھوک لگی ہے، کھانا دے دو، تو میں انہیں کیا جواب دوں گی، جبکہ میرے پاس تو اس بات کا کوئی جواب نہیں، میرے پاس تو کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ مجھے اپنی بے بسی پر رونا آ رہا تھا۔ میری بات سن کر ان کے چہرے پر نا امیدی سی اتر آئی۔ پہلے تو صرف بھوک تھی، اب نا امیدی بھی تھی۔ میں ان سے نظریں چراتی ہوئی واپس باہر آ گئی اور آسمان کی طرف ایسے مدد طلب نظروں سے دیکھنے لگی کہ جیسے ابھی کوئی فرشتہ اتر کر میرے لیے کچھ کھانے کو لے آئے گا۔ مجھے اس وقت شدید بھوک لگی ہوئی تھی، لیکن مجھے اپنے سے زیادہ اپنے بیمار باپ اور بھوکے بہن بھائیوں کا خیال تھا۔ اور پھر پریشانی کے عالم میں مجھے اور تو کچھ نہیں سوجا۔ میں نے وضو کیا اور حسب معمول کسی ایک سورت کی تلاوت کرنی شروع کر دی۔ آج سورہ جن کی باری تھی، تو میں نے بسم اللہ سے شروع کر کے اونچی آواز میں سورہ جن پڑھنا شروع کر دی، تاکہ بہن بھائیوں میں سے کوئی مجھے روک کر روٹی کا نہ پوچھ لے۔ مگر آخر کب تک میں ان کو ایسے ہی بہلاتی رہتی؟ مجھے کچھ تو کرنا ہی تھا، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ سورہ جن پڑھتے ہی مجھ پر یہ کیسا معجزہ ہو جائے گا۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ میرا نام شزا ہے اور میں غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں، جہاں پر ایک وقت کا کھانا کھانا بھی مشکل ہوتا ہے۔ ابا ایک فیکٹری میں ملازمت کرتے تھے، جہاں پر کرنٹ لگنے سے ان کے جسم کا ایک حصہ مفلوج ہو کر رہ گیا تھا۔ اب وہ گھر پر ہی ہوتے اور سارا دن بستر پر رہتے ہیں، جبکہ اماں کا انتقال تو 4 سال پہلے ہو گیا تھا۔ اماں کو دمے کی بیماری تھی، علاج تو بہت کروایا لیکن وہ ٹھیک نہیں ہو سکی۔ ایک رات ان کا سانس ایسا اکھڑا کہ سانس ختم ہی ہو گیا۔ میں چونکہ سب سے بڑی تھی، میرے علاوہ میرے 2 بہن بھائیوں اور ہیں، وہ دونوں ابھی اسکول میں پڑھتے ہیں، جبکہ میں نے میٹرک کر لیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں گھر پر ہی ہوتی تھی اور ہر وقت اماں کا خیال رکھتی تھی، لیکن اماں کے انتقال کے بعد گھر کی ساری ذمہ داری میرے سر آ گئی تھی اور اب میں سارا کام سنبھالتی تھی۔ ابا چونکہ بستر پر آ گئے تھے، ان کا ایک حصہ مفلوج تھا، لیکن پھر بھی یہ شکر ہے کہ وہ اپنے ضروری کام خود ہی نمٹا لیتے تھے۔ لیکن گھر سے باہر جانا انہوں نے بالکل چھوڑ دیا تھا، کیونکہ لوگوں کی نظروں میں رحم اور ترس انہیں اچھا نہیں لگتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ گھر ہی کے ہو کر رہ گئے تھے۔ البتہ ان کی طبیعت بہت چڑچڑی ہو گئی تھی، وہ بات بے بات غصہ کرنے لگتے، چڑچڑا پن دکھانے لگتے تھے۔ اکثر وہ چھوٹے بہن بھائیوں کو ڈانٹ دیتے، کمرے سے نکال دیتے۔ ابا کے تھوڑے بہت پینشن کا آسرا تھا، مل نے انہیں کچھ عرصہ وہ پینشن دی تھی، لیکن اب 2 مہینوں سے وہ پینشن بھی نہیں آ رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ہمارے گھر کے حالات بہت ڈاؤن ہو گئے تھے۔ 2 مہینے ابا کی پچھلی پینشن کے سہارے نکل گئے، مگر تب گھر میں کھانے کو کچھ نہ تھا۔ میں جب اپنے بھوکے بہن بھائیوں کو دیکھتی تو میرے دل میں ہول اٹھتے تھے۔ ابا بھی بستر پر تھے، ان کی دوا کا خرچہ الگ سے تھا۔ اگر ابا کا علاج چلتا نہ رہتا تو ابا کے جسم میں کیڑے چلنے لگتے۔ پریشانیوں نے ہر طرف سے گھیرا ہوا تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ آخر کون مجھے کوئی اچھا مشورہ دے دیتا؟ تعلیم بھی صرف میٹرک تھی، اس لیے کہیں اچھی جگہ پر نوکری بھی نہیں مل سکتی تھی۔ گاؤں میں ایک چھوٹا سا اسکول تھا، سوچا کہ کل وہاں جا کر وہاں نوکری کی بات کر لوں،
مگر دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، گھر بیٹھے انسان کو تو پتہ ہی نہیں۔ اور جب تک اماں ابا زندہ اور سلامت تھے تب تک انہوں نے کبھی مجھے گھر سے باہر قدم بھی بغیر وجہ کے رکھنے نہیں دیا تھا۔ میں اکثر اماں اور ابا سے کہتی کہ جب میں پڑھ لکھ کر بڑی افسر بن جاؤں گی تو میں سب کا خرچہ سنبھال لوں گی، میں کسی کو کسی قسم کی کوئی تنگی یا پریشانی نہیں آنے دوں گی۔ مگر اماں ہمیشہ کہہ دیتی کہ خدا نہ کرے تمہیں نوکری کرنی پڑے، ہم ہیں نا ابھی، جب تک زندہ ہیں تب تک ایسا کبھی سوچنا بھی نہ۔ مگر مجھے حیرت ہوتی کہ اماں آخر ایسا کیوں کہتی ہیں؟ نوکری کرنے میں کیا حرج ہے اور نہ ہی کوئی برائی ہے۔ مگر احساس تو اس وقت ہوا جب اماں اور ابا کی جگہ مجھے باہر نکلنا پڑا۔ لوگوں کی عجیب و غریب نظریں، لوگوں کی تنقیدی باتیں انسان کو اندر تک چھلنی کر دیتی ہیں۔ بہت کم لوگ تھے جو صرف نصیحت کرتے تھے یا پھر آگے بڑھنے کی ہمت دیتے تھے، مگر میرا تو زیادہ تر ایسے لوگوں سے پالا پڑا تھا جو صرف برائی کرنا جانتے تھے، مگر وہ برائی کرتے ہوئے اتنا نہیں سوچتے تھے کہ آگے بڑھنے والوں کے قدم وہیں رک جاتے ہیں، ان میں اتنی سکت ہی نہیں بچتی کہ وہ آگے بڑھ سکیں۔ مگر اب میں لوگوں کی باتوں کی وجہ سے گھر پر نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ طرح طرح کے لوگ عجیب نظروں سے مجھے گھورتے، مگر میں نے ٹھان لی تھی میں اپنے گھر کی ساری ذمہ داری خود اٹھا لوں گی۔ ابا تو کچھ کر نہیں سکتے تھے، بہن بھائی ابھی چھوٹے تھے، میں ان پر اتنا بڑا بوجھ نہیں ڈال سکتی تھی۔ اس لیے بڑے ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے مجھے اپنے آپ کی، اپنی خواہشات کی، اپنی خوشیوں کی، اپنی شوخ مزاجی کی قربانی دینی پڑی۔ مگر مجھے اس کا کوئی دکھ نہیں تھا، قربانی دیتے وقت مجھے کسی قسم کا کوئی ملال نہیں تھا۔ ایک خوشی تھی، ایک عجیب سا سکون تھا کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے کچھ کر رہی ہوں۔ کاش کہ میری اماں بھی زندہ ہوتی، میں ان کے لیے بھی کچھ کر سکتی، مگر ہونی کو کون ٹال سکتا ہے، جانے والوں کے ساتھ جایا نہیں جاتا۔ مہنگائی کا دور تھا، چیزوں کی قیمت تو اس وقت پتہ چلی جب خود کھوٹا سکہ بنے۔ میں گاؤں کے بنے اسی اسکول میں پڑھانے کی غرض سے گئی، مگر وہاں جا کر معلوم ہوا کہ اس گاؤں میں بچوں کو پڑھانے کے لیے بھی شہر سے استانیاں آتی ہیں جنہوں نے 14 اور 16 کلاسیں پڑھی ہوتی ہیں۔ ان کے درمیان ایک میٹرک کی ٹیچر رکھنا اسکول والوں کے لیے آسان نہیں تھا۔ انہوں نے مجھے انکار کر دیا، کہا کہ اگر آپ کو کام کی زیادہ ضرورت ہے تو ہم آپ کو اسکول کی چھٹی کے بعد صفائی کے لیے رکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پر کام کرنے والیاں میٹرک پڑھی ہوئی ہیں۔ میں حیران رہ گئی، میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ غربت انسان کو کیا کیا کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ نہ جانے کیسے لوگوں کی کڑوی کسیلی باتیں سن کر، طرح طرح کے تانے سننے کے بعد، خود کی ذات پر سوالات اٹھنے کے بعد، اماں ابا نے کبھی ہمیں محسوس ہی نہیں ہونے دیا کہ وہ کیا کچھ برداشت کر رہے ہیں۔ مجھ سے تو اتنا برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ کوئی مجھے کام والیوں کے ساتھ یعنی ملازمین کے ساتھ ملا رہا تھا۔ میں نے جذباتی فیصلہ کرتے ہوئے اسکول ماسٹر کو انکار کر دیا اور جھکے کندھے لیے گھر آ گئی۔ گھر آ کر بھی اسکول ماسٹر کی باتیں میرے دماغ میں گھوم رہی تھیں، جنہوں نے مجھے رونے پر مجبور کر دیا۔ اتنی بھی کیا بے بسی تھی۔ تبھی میرا سب سے چھوٹا بھائی میرے پاس آیا، آ کر کہنے لگا آپا بہت بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو ہے تو دے دو، کل سے کچھ نہیں کھایا۔ پہلے تو اسکول ماسٹر کی باتوں نے میرا دل چھلنی کر دیا تھا، اس پر میرے چھوٹے بھائی کے اس جملے نے میرے دل کو چیر کے رکھ دیا۔ میں سر ہاتھوں میں گرا کر زار و قطار رو رہی تھی۔ تبھی میرے سارے بہن بھائی میرے پاس آ گئے، آ کر کہنے لگے کیا ہوا، آپ رو کیوں رہی ہیں، سب ٹھیک تو ہے؟ میں نے سب کو اپنے سینے سے لگایا اور کہا کہ میں تم لوگوں کی خاطر کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں، میں وہ سب کروں گی جو میری ذات کو اچھا نہیں لگتا، تاکہ تم لوگوں کا پیٹ کبھی خالی نہ رہے۔ چھٹی ہونے میں ابھی کچھ وقت تھا، میں نے بچوں سے کہا کہ تم لوگ یہاں پر ٹھہرو اور شام تک میرا انتظار کرنا، میں گھر جلدی لوٹ آؤں گی۔ ابا کو کہا کہ ابا بچوں کا خیال رکھنا، مجھے گاؤں میں ہی ایک نوکری مل گئی ہے، اب گھر پر تو بیٹھی نہیں رہ سکتی، اسی لیے باہر نکلوں گی تو کچھ کماؤں گی، گھر رہ کر تو ہمارے لیے آسمان سے کوئی منو سلوا نہیں اترے گا۔ ابا میری بات پر سنجیدہ ہو گئے، دکھ بھرے لہجے میں کہنے لگے بیٹی مجھے معاف کر دو، میں نے کبھی نہیں چاہا تھا کہ تم ایسی زندگی جیو، ہماری خاطر تمہیں لوگوں کی باتیں سننی پڑیں۔ اب جہاں بھی کام کرو گی وہاں تنقید اور تعریف کرنے والے دونوں ہی ہوں گے، مگر تنقید کرنے والے لوگوں کی کبھی مت سننا اور تعریف کرنے والے لوگوں کو کبھی مت بھولنا، کیونکہ یہی وہ لوگ ہوں گے جو تمہیں آگے بڑھنے میں حوصلہ دیں گے۔ میں سنجیدگی سے ابا کی بات سن رہی تھی، ان کی بات پر عمل کرتے ہوئے میں نے سر پر ٹھیک سے چادر کی جس سے میرا ایک بھی بال نظر نہیں آ رہا تھا۔ میری یہ شروع سے ہی عادت تھی، جب بھی گھر سے باہر نکلتی تھی سر کو اچھے طریقے سے ڈھانپ کر جاتی تھی۔ میرے بال بہت لمبے اور گھنے تھے، اماں ہر وقت کہتی تھیں کہ ان کو ڈھانپ کے رکھا کرو، کہیں کسی کی نظر نہ لگ جائے اور کہیں کوئی جن زیادہ عاشق نہ ہو جائے۔ میں اماں کی بات پر مسکرا دیتی، کہتی کہ اماں آج کے دور میں بھی جن ہوتے ہیں،
تو اماں کہنے لگیں کہ جنات کا وجود کل بھی تھا، آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ہم لوگ اس دنیا سے چلے جائیں گے مگر جنات کا وجود یہاں پر ہی رہے گا۔ اور میں اماں کی بات پر ہنس دیا کرتی تھی، مگر تب سے ایسی عادت پکی ہوئی کہ آج بھی جب کبھی کوئی بال نظر آ رہا ہوتا ہے تو میرے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ نہ جانے خدا کی طرف سے ہی یہ اشارہ ہوتا تھا یا کیا، مگر میں کبھی سر سے دوپٹہ نہیں اتار سکتی تھی کیونکہ میرے دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو جاتی تھی کہ مجھے خود ہی سے خوف محسوس ہونے لگتا تھا۔ بہرحال میں اسکول چھٹی ہونے سے پہلے اسکول پہنچ گئی۔ اسکول ماسٹر سے نوکری کی بات کر لی، وہ بھی راضی ہو گیا۔ اس نے مہینے کی میری تنخواہ 10,000 لگائی تھی۔ آج کے وقت میں 10,000 میرے لیے کچھ بھی نہیں تھے۔ ان 10,000 میں میں پورا گھر تو نہیں چلا سکتی تھی، مگر بہن بھائیوں کی 2 وقت کی روٹی اور ابا کی دوا آ جاتی۔ میں اسی روز سے اسکول میں صفائی کا کام کرنے لگی۔ میرے بہن بھائی تو یہی سوچ سوچ کے خوش ہو رہے تھے کہ ان کی آپا اسکول میں استانی لگ گئی ہے۔ مجھے ان کی خوشی برقرار رکھنی تھی۔ میں نے اسکول ماسٹر کو اپنے گھر کی کچھ صورتحال سے آگاہ کیا اور ان سے کہا کہ اگر وہ مجھے مہینے کی تنخواہ پہلے دیتے تو ان کی مہربانی ہوگی۔ میں کسی کا احسان لینا پسند نہیں کرتی تھی، مگر غربت نے مجھے ہر وہ کام کرنے کے لیے مجبور کر دیا جو کرنا میری ذات کا حصہ نہیں تھا، مگر میں اپنے بہن بھائیوں کا پیٹ پالنے کے لیے ہر حد تک جا سکتی تھی۔ اسکول ماسٹر مجھے حیرانگی سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی حیرانی جائز تھی کیونکہ ابھی میں نے کام شروع بھی نہیں کیا تھا اور ان سے تنخواہ مانگ رہی تھی۔ اسکول ماسٹر کہنے لگا کہ اس طرح تو کبھی کسی کو تنخواہ نہیں دی گئی، تم اسی دنیا سے ہونا، تم نہیں جانتی کہ کام کرنے کے کیا طور طریقے ہوتے ہیں۔ اس نے مجھے جھڑک دیا اور کہا کہ ابھی گھر چلی جاؤ، کل سے کام پر آنا اور مہینے کے آخر میں اپنی تنخواہ لے لینا۔ اس کی جھڑک سن کر میری آنکھوں میں نمی آ گئی۔ میں اسکول سے نکلی اور ایک درخت کے پاس آ گئی۔ یہ بہت گہرا اور گھنا تھا۔ وہ درخت گاؤں کا سب سے پرانا درخت تھا جس کی جڑیں بوڑھی ہو کر لٹک رہی تھیں۔ میں اسکول ماسٹر کی جھڑکیوں سے اتنی دل برداشتہ ہو گئی کہ وہیں پر بیٹھ کر زار و قطار رونے لگی۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں گھر پر جا کر اپنے بھوکے بہن بھائیوں کا پھر سے چہرہ دیکھ سکوں۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ یہ زمین کھلے اور میں اس میں دفن ہو جاؤں، مجھے وہ وقت دوبارہ دیکھنا ہی نہ پڑے جس میں میرے بہن بھائی مجھے خالی ہاتھ گھر پر آتے ہوئے دکھے۔ میں حافظ قرآن تھی، مگر میں قرآن کے ذریعے پیسے نہیں کمانا چاہتی تھی کیونکہ قرآن پیسے کمانے کے لیے نہیں اتارا گیا۔ میں روتے روتے صبح والی ہی صورت دہرانے لگی۔ میری عادت تھی کہ میں ایک صورت کو 2 مرتبہ دہراتی تھی تاکہ وہ مجھے اچھے سے یاد ہو جائے۔ میں سورج جن کی تلاوت کرتے کرتے وہیں پر سر ٹکا کر نہ جانے کب سو گئی، مجھے سمجھ ہی نہ آئی۔ مگر جس وقت میں اٹھی تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی کیونکہ میرے آس پاس لذیذ پکوانوں کے تھال تھے۔ میں حیرانگی سے آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ شاید کوئی غلطی سے یہاں پر رکھ گیا ہو یا شاید کسی نے مجھے فقیر سمجھ کے ہدیہ دے دیا ہو، مگر وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ آس پاس نظر دوڑائی تو وہاں ایک مالی میری طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک چھوٹا سا باغ تھا جس کی وہ صفائی کر رہا تھا، مگر اب اس کی نظریں مجھی پر تھیں۔ میں کانپتی ٹانگوں سے اپنی جگہ سے اٹھی، کمزوری کے باعث مجھ سے چلنا بھی محال تھا۔ میں چلتے چلتے اس مالی کے پاس گئی، کہا کہ مالی بابا، آپ نے یہاں کسی کو آتے ہوئے دیکھا ہے کیا جو یہ تھال کھانے کے یہاں پر رکھ کر گئے؟ مجھے لگ رہا ہے کسی کو غلط فہمی ہوئی اور کوئی یہاں پر اپنا ساز و سامان چھوڑ گیا، ہو سکتا ہے کوئی مسافر ہو۔ کیا آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ نے یہاں پر کسی کو دیکھا ہے؟ تبھی مالی بابا حیرت سے مجھے دیکھنے لگے، کہنے لگے ہاں بیٹی، جس وقت تم سوئی تھی اس کے بعد لمبے لمبے آدمی تمہارے ارد گرد پھیل گئے تھے۔ مجھے کافی حیرت ہوئی، مجھے لگا کہ شاید وہ تمہاری عزت خراب کرنا چاہتے ہیں۔ میں ان کو روکنے کے لیے ہی اٹھنا چاہتا تھا، مگر نہ جانے کیوں میرے پیر اپنی جگہ ساکت ہو گئے۔ مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب انہوں نے ہاتھوں میں پکڑے بڑے بڑے تھال تمہارے ارد گرد رکھ دیے اور سب کچھ دیر ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے وہیں کھڑے ہو کر اونچی آواز میں کوئی عربی کی آیتیں پڑھ رہے تھے، اور پھر اس کے بعد وہ وہاں سے چلے گئے۔ میں آنکھیں پھاڑے اس مالی کی باتیں سن رہی تھی۔ آخر یہ کون ہو سکتے تھے؟ میں نے مالی بابا سے کہا کہ کیا آپ نے ان کے چہرے دیکھے تھے؟ کچھ تو یاد ہوگا۔ تبھی مالی بابا کہنے لگے کہ نہیں، میں ان کے چہرے نہیں دیکھ سکا کیونکہ انہوں نے اپنے اوپر کالے رنگ کے بڑے بڑے لباس پہنے ہوئے تھے جن کے آگے سے گھونگھٹ نکلے ہوئے تھے۔ میں مالی بابا کی بات سن کر ایک طرف ہو گئی اور وہ اپنے کام میں دوبارہ سے لگ گیا، مگر اب مجھے ایک ایک بات کی فکر ستائے جا رہی تھی۔ کیا وہ لوگ پھر کون ہو سکتے ہیں؟ ان کا مجھ سے کیا رشتہ؟ پھر میں نے آسمان کی طرف دیکھ کر خدا کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے اس نعمت سے نوازا کہ آج میں خالی ہاتھ گھر نہیں جاؤں گی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ اللہ کے کون سے نیک بندے ہیں، مگر اللہ کس طرح اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے یہ صرف وہی جانتا ہے۔
اور اسے کیا کرنا ہے اس کے بارے میں بھی اسے ہی علم ہے۔ میں نے وہ تھال پکڑے تو تھال کافی بڑے تھے۔ گرتے گرتے سنبھالتے میں ان تھالوں کو لے کر گھر آ گئی۔ گھر جا کر دیکھا تو میرے بہن بھائی بھوکے ہی سو رہے تھے۔ مجھے صبح سے شام ہو گئی تھی۔ میں نے اپنے بہن بھائیوں کو اٹھایا، ان سے کہا کہ اٹھو کھانا کھا لو۔ تبھی وہ آنکھیں ملتے ہوئے اٹھے، کہنے لگے آپا ہم نے تو کھانا کھا لیا۔ میں حیران رہ گئی، کہا کہ کہاں سے کھانا کھا لیا؟ کیا تم لوگوں نے کسی کے گھر سے کھانا مانگا؟ مجھے اپنے بہن بھائیوں پر غصہ آنے لگا کہ جو کام میں نے نہیں کیا وہ میرے بہن بھائی کیسے کر سکتے تھے؟ ہمارے اماں ابا کی عزت کا کیا ہوتا؟ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے؟ تبھی میرا ایک بھائی کہنے لگا کہ نہیں آپا، پاس میں سے آج کسی نے کھانا پکوایا تھا تو بس وہیں سے کھانا آ گیا، ہم بہن بھائیوں نے اور ابا نے تو کھا لیا، تمہارے لیے کچن میں ڈھانپ کے رکھا ہے، مگر تمہارے ہاتھ میں اتنے بڑے بڑے تھال کہاں سے آئے؟ میں نے اپنے بہن بھائیوں سے کہا کہ ان کو پکڑو اور کچن میں چھوڑو۔ وہ تھال سنبھالتے کچن میں لے گئے۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ مغرب کی اذان ہونے والی تھی، وضو کیا اور نماز کے لیے نیت باندھ لی۔ نماز پڑھنے کے بعد میں نے جیسے ہی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں خدا کا شکر ادا کرنے لگی کہ خدا نے میری اتنی مدد کی۔ میں تو اس قابل نہیں تھی، مگر وہ تو رحیم ہے۔ وہ انسان کی ذات پات دیکھ کر نہیں بلکہ انسان کو انسان دیکھ کر نوازتا ہے۔ اس تھال سے ہم نے 4-5 دن آرام سے نکال لیے۔ اسی دوران میں نے آس پاس کی جگہ پر مزید کام کی تلاش شروع کر دی تو مجھے گاؤں کے سردار کے گھر کھانا پکانے کی نوکری مل گئی۔ میں حسب معمول صبح اٹھ کر نماز ادا کرتی، قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد سردار کے گھر کے لیے نکل جاتی۔ وہاں سب کا ناشتہ بنا کر وہاں سے سیدھا اسکول جاتی۔ اسکول کی صفائی کرنے کے بعد میں گھر آ جاتی۔ پھر رات کے وقت سردار کے گھر دوبارہ سے کھانا بنانے جاتی۔ صبح ناشتے کے وقت سردارنی مجھے کچھ ناشتہ دے دیتی اور رات کے کھانے میں سے کچھ کھانا دے دیتی، جس سے ہمارا گزر بسر اچھا چل رہا تھا۔ ابا کی دوا بھی باقاعدگی سے گھر پر آ رہی تھی اور اب ہم بہن بھائی بھی سکون سے 2 وقت کی روٹی کھا رہے تھے۔ اچانک سے ہمارے دن بدل گئے تھے۔ مجھے تو حیرت ہوتی تھی کہ اچانک سے اتنا سب ہمیں کیسے ملنے لگ گیا۔ وقت کا کام ہے گزرنا تو وہ گزر ہی جاتا ہے۔ زندگی اتنی حسین ہو گئی تھی کہ غم بھول ہی گئے تھے، مگر ایک بات جو بہت عجیب تھی وہ یہ تھی کہ میں جس روز سورج جن کی تلاوت کرتی اس روز میرے ساتھ کچھ عجیب سا واقعہ ہوتا۔ میں جس وقت سوتی اس رات مجھے 7 آدمی دکھائی دیتے جنہوں نے کالے رنگ کے لمبے لباس پہنے ہوتے تھے۔ مجھے کبھی کبھار ایسے لگتا جیسے میں نے ابھی تک اس مالی کی باتوں کو سر پہ سوار کیا ہوا ہے۔ اب تک تو مجھے مالی کی ان باتوں کو بھول جانا چاہیے تھا، پھر آخر کیوں مجھے وہ سب باتیں یاد رہ گئیں جن کا اثر میرے دماغ پر ہو رہا تھا؟ اور پھر میں ان 7 لوگوں کو بار بار خواب میں دیکھ رہی تھی۔ وہ بھی ایک ایسی رات تھی، میں نے خواب میں ان 7 لوگوں کو دیکھا، مگر دیکھتی ہوں کہ وہ 7 لوگ مجھے اٹھا کر کسی ایسی دنیا میں لے کر جا رہے ہیں جس سے میرا کوئی تعلق ہی نہیں۔ میں روتی چلاتی رہ جاتی ہوں، انہیں میری کسی بھی بات سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہوتا۔ اچانک سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے دیکھا کہ صبح فجر کا وقت ہو رہا تھا۔ میں ایک دم پریشان ہو گئی کیونکہ میں نے سن رکھا تھا کہ جو خواب تہجد اور فجر کے درمیان میں آتے ہیں وہ خواب ضرور پورے ہوتے ہیں۔ میرے چہرے پر پسینہ تھا، میرا دل ایک دم گھبرانے لگا۔ میں نے لمبا سانس کھینچا اور پھر اٹھ کر وضو کرنے چلی گئی۔ وضو کرتے ہی میں نے نماز ادا کی اور پھر قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگی۔ کیونکہ میں حافظ قرآن تھی اسی لیے کبھی کبھار زبانی ہی تلاوت کر لیتی تھی، ساتھ ساتھ گھر کے کام بھی کرتی رہتی کیونکہ گھر کی ساری ذمہ داری میرے سر پر تھی، اسی لیے باہر کے ساتھ ساتھ گھر کو بھی دیکھنا تھا۔ مجھے اماں ابا کی اہمیت کا بہت شدت سے اندازہ ہو گیا تھا۔ ایک مرتبہ تو دل چاہتا کہ کہیں سے اماں واپس لوٹ آئے اور میں ان کے پیر دھو دھو کر پی لوں۔ انہوں نے جو ہمارے لیے کیا اس کا حساب ہم لوگ مر کر بھی نہیں دے سکتے تھے۔ دوپہر ہونے کو آئی تھی، میں نے اسکول کا کام چھوڑ دیا تھا کیونکہ سردار کے گھر میں ہی کام بہت مل گیا تھا، ہمارے گھر کا اچھا گزر بسر ہو رہا تھا، اس لیے میں نے اسکول کو خیر آباد کہہ دیا کیونکہ میں اپنی ہمت سے زیادہ کام سنبھال رہی تھی۔ مگر اب میں اتنا سب کچھ ایک ساتھ لے کر نہیں چل سکتی تھی۔ اب میں سرداروں کا صبح کا ناشتہ بنا کر گھر واپس آ جاتی، پھر رات کے وقت ان کے گھر جاتی۔ میری تنخواہ اچھی تھی اسی لیے میں نے ان سے کھانا لینا چھوڑ دیا تھا اور کہا تھا کہ اب میں خود کما سکتی ہوں، خود ہی گزارا کر لوں گی اور گھر کو بھی چلا لوں گی۔ تبھی ایک دوپہر میں سردار کے گھر سے گھر واپس آ رہی تھی کہ راستے میں بہت ہی خوبصورت سبز آنکھوں والے 2 بچے مجھے نظر آ گئے جو میری طرف ہی دوڑتے ہوئے آ رہے تھے۔ ان کی سرخ و سفید رنگت دھوپ میں بھاگنے کی وجہ سے بہت دمک رہی تھی۔ میں نے ان بچوں کو کہا کہ آپ دونوں کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ میرے چہرے پر ان کو دیکھ کر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ وہ لوگ مجھے بہت غور سے دیکھ رہے تھے۔
میں ان دونوں کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی. کہا کہ کیا میں آپ دونوں کو جانتی ہوں یا میں آپ دونوں سے بات کر سکتی ہوں؟ تبھی ان دونوں بچوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور مسکرا کر میری طرف دیکھنے لگے، جس کا مطلب تھا کہ ہاں تم کچھ بھی سوال کر سکتی ہو. میں نے لمبا سانس کھینچا. اس سے پوچھا کہ آپ دونوں کہاں سے آئے ہو اور بھاگتے ہوئے میری طرف کیوں آ رہے تھے؟ کیا آپ دونوں کو مجھ سے کوئی کام ہے؟ تبھی ان میں سے ایک بچہ بولا جو کہ کچھ سمجھدار لگ رہا تھا. کہنے لگا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ حافظ قرآن ہیں. ہم دونوں بھائیوں کو آپ سے قرآن پڑھنا ہے. ہماری اماں اس کونے والے گھر میں رہتی ہیں اور ہمارے 7 بڑے بھائی ہیں. میں نے ان دونوں بچوں سے کہا کہ میں بچوں کو قرآن تو نہیں پڑھاتی، میرے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہوتا، میں تو خود بمشکل ہی قرآن کی دہرائی کرتی ہوں. تبھی میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب دونوں بچے آنسوؤں کے ساتھ رونے لگے. مجھے کافی حیرانگی ہوئی. میں نے بچوں کے پیچھے دیکھا کہ شاید ان کی اماں یا ان کی کفالت کرنے والا کوئی ہو، مگر وہاں کوئی نہیں تھا. وہ دونوں بچے اکیلے تھے. میں نے ان بچوں سے کہا کہ آپ کی اماں کہاں پر ہیں، میں ان سے بات کرتی ہوں. میں نے کبھی بھی بچے سپارے کے لیے نہیں پڑھائے. تبھی وہ دونوں بچے میرا ہاتھ پکڑے خاموشی کے ساتھ اپنے گھر لے جانے لگے. وہ گھر کافی ویران تھا. اس گھر کے بارے میں نے عجیب و غریب کہانیاں سن رکھی تھی، مگر اس وقت میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا. میں نے ان دونوں بچوں سے پوچھا کہ آپ یہاں پر نئے آئے ہو؟ تو وہ دونوں بچے مسکرا کر ہاں میں سر ہلانے لگے. چلتے چلتے وہ بہت پیاری باتیں کر رہے تھے. میرا بہت دل چاہ رہا تھا کہ میں ان کو قرآن پڑھانا شروع کر دوں، مگر میرے پاس اتنا وقت ہی نہیں تھا. وہ گھر کافی عرصے سے بند تھا. وہ گھر ہمارے گھر سے کچھ فاصلے پر تھا، مگر آس پاس کے لوگوں سے اماں کے زندہ ہوتے ہوئے میں نے کافی کہانیاں سن رکھی تھی، اس لیے ایک پل کو مجھے کچھ خوف سا محسوس ہوا. مگر پھر خود کو مضبوط کرتے ہوئے میں ان بچوں کے ساتھ اس گھر کے اندر داخل ہو گئی. مگر اس گھر کی حالت دیکھ کر تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. وہ گھر کوئی ویران کھنڈرات لگ رہے تھے. کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ یہاں پر لوگ بستے ہیں. میں نے بچوں سے پوچھا کہ تم دونوں یہاں پر رہتے ہو؟ دونوں کہنے لگے کہ ہاں، ہمارے 7 بڑے بھائی بھی یہاں پر رہتے ہیں اور ہماری اماں بھی ادھر ہی ہوتی ہیں. میں نے ان دونوں بچوں سے کہا کہ اور آپ کے ابا وہ کہاں ہوتے ہیں؟ تو بچے کہنے لگے کہ وہ ہمارے ساتھ نہیں رہتے. میں نے سوچا کہ شاید کوئی لڑائی جھگڑے کی وجہ سے دونوں کی علیحدگی ہو گئی ہوگی یا کسی کام کے سلسلے میں وہ دوسرے شہر رہتے ہوں گے. ان بچوں نے مجھے ایک کرسی پر بٹھا دیا جو آدھی ٹوٹی ہوئی تھی. میں اس کرسی پر ڈرتے ڈرتے بیٹھ گئی. تبھی اندر سے ایک عورت کی آواز آئی، اسحاق، اسماعیل، باہر کون آیا ہے؟ اس وقت مجھے پتا چلا کہ ان دونوں بچوں کے نام اسحاق اور اسماعیل تھے. دونوں بچوں نے اکٹھے جواب دیا کہ اماں، قرآن پاک پڑھانے والی استانی آئی ہے. تبھی کچن سے ان کی اماں باہر آئی، مگر اس کے اوپر نگاہ ڈالنے کے بعد مجھے لگا کہ شاید میں نے دنیا کی تمام خوبصورت عورتوں میں سے ایک کو آج دیکھ لیا. وہ عورت بے انتہا خوبصورت تھی. حیرت کی بات تھی کہ اس کی آنکھیں بھی سبز رنگ کی تھیں اور ان دونوں بچوں کی بھی آنکھیں سبز رنگ کی تھیں. میں نے اس عورت سے کہا کہ آپ کے دونوں بچے بہت پیارے ہیں اور یہ نہ جانے کیسے مجھے تلاش کرتے ہوئے راستے میں مل گئے. کہنے لگی کہ آپ حافظ قرآن ہیں. کہنے لگے کہ آپ حافظ قرآن ہیں، ہمیں آپ سے قرآن پڑھنا ہے، مگر معاف کیجیے گا میرے پاس بالکل بھی وقت نہیں ہوتا کہ میں بچوں کو سپارہ پڑھا سکوں. مگر یہاں پاس میں ایک مسجد ہے جہاں پر قاری صاحب شام کے وقت بچوں کو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں. اگر آپ بہتر سمجھیں تو آپ وہاں پر ان کو بھیج سکتی ہیں. وہ عورت مسکراتے ہوئے میری ساری باتیں سن رہی تھی. مجھے اس کی مسکراہٹ سے عجیب سی الجھن ہونے لگی. تبھی وہ کہنے لگی کہ میں جانتی ہوں آپ کے پاس وقت نہیں ہے، مگر جب سے انہوں نے آپ کی زبان سے سورت سنی ہے تب سے یہ لوگ تو آپ کے دیوانے ہو گئے ہیں. میں کافی حیران ہوئی. میں نے کہا کہ انہوں نے میری آواز میں تلاوت کہاں سے سن لی؟ میں تو اپنے گھر میں تلاوت کیا کرتی ہوں. تبھی وہ کہنے لگی کہ جی ہاں، ایک روز یہ عصر کی نماز ادا کرنے کے لیے جا رہے تھے مسجد، تو جب انہوں نے آپ کی آواز سنی تب سے ہی ان کا کہنا ہے کہ یہ لوگ قرآن پڑھیں گے تو آپ سے، جیسے آپ پڑھتی ہیں ویسے ہی ان کو بھی پڑھا دیں. وہ عورت بار بار مجھے مجبور کر رہی تھی کہ میں اس کے بچوں کو سپارہ پڑھاؤں. میں اپنا سر کھجانے لگی اور کہا کہ لگتا ہے آپ یہاں پر نئی آئی ہیں. تبھی وہ کہنے لگی کہ نہیں، مجھے یہاں 3 سال کا عرصہ ہو گیا ہے. ان 3 سالوں میں نے بہت سے قاری صاحب اور سپارہ پڑھانے والیوں کو تلاش کیا ہے، مگر آپ جیسی آواز کی مالکہ کوئی بھی نہیں ملی. اب اگر آپ مل ہی گئی ہیں تو ان بچوں کو پڑھا دیں. مگر میرا دماغ تو ابھی بھی اس عورت کی بات پر اٹکا ہوا تھا. 3 سال تقریباً وہ اس گھر میں رہ چکی تھی، مگر ہم میں سے تو آج تک کسی نے اس کو آس پاس نہیں دیکھا تھا، اور گھر کی حالت دیکھتے ہوئے کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ 3 سال سے وہاں رہائش پذیر ہے.
مجھے اس ماحول سے ایک عجیب سی گھٹن محسوس ہونے لگی تھی، ایک خوف سا محسوس ہو رہا تھا۔ دل چاہا کہ یہاں سے بھاگ جاؤں، مگر ایسے معیوب لگتا ہے، اسی لیے خاموشی سے بیٹھی رہی۔ وہ عورت کون سا مجھے کسی جسمانی یا روحانی تکلیف میں مبتلا کر رہی تھی، وہ تو بس مجھ سے التجا کر رہی تھی کہ میں اس کے بچوں کو قرآن سکھاؤں۔ بہت ضد کے بعد آخر کار ہار مجھے ہی ماننی پڑی۔ تبھی میں نے ان بچوں سے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کو میرے گھر کا پتہ تو چل ہی گیا ہوگا، تو پھر ایسا کرنا کہ کل سے عصر کی نماز کے بعد مسجد سے سیدھا گھر پر آ جانا، تاکہ میں 1 آدھ گھنٹہ آپ دونوں کو پڑھا کر اپنا کوئی کام بھی کر سکوں۔ وہ دونوں بچے مان گئے۔ اگلی صبح سے میں ان دونوں بچوں کو قرآن کی تعلیم دینے لگی۔ پہلا دن ہونے کی وجہ سے وہ دونوں بچے اپنے ہاتھوں میں کٹوریاں اٹھائے میرے پاس آئے، کہنے لگے کہ یہ میٹھا اماں نے بھیجا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ آج ہم دونوں پہلے روز قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، خالی ہاتھ جاتے اچھے نہیں لگتے۔ میں نے اس معصوم بچے کو کہا کہ ٹھیک ہے، مگر اگلی مرتبہ میرے لیے کچھ مت لانا۔ تبھی وہ دونوں بچے مسکرانے لگے، کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، ہم کچھ نہیں لائیں گے۔ میں نے ان دونوں بچوں کو قرآن پڑھانا شروع کر دیا۔ وہ دونوں بچے بہت ذہین تھے، میں جو سکھاتی وہ جلد سے جلد اس کو اپنے دماغ میں بسا لیتے۔ میں نے آج تک اتنے ذہین بچے نہیں دیکھے تھے، کیونکہ میں اپنے گھر کی پہلی لڑکی تھی جس نے قرآن حفظ کیا تھا، اور سب کا کہنا تھا کہ میں بہت ذہین ہوں۔ مگر ان دونوں بچوں کو دیکھنے کے بعد مجھے لگتا تھا کہ شاید ذہانت انہی پر ختم ہو گئی ہے، اور ان کے بعد دنیا میں کوئی ذہین بچہ آئے گا ہی نہیں۔ اتنی ذہانت میں صرف اپنے بہن بھائیوں کو بھی کہتی کہ ان کی طرح کچھ سیکھو، کتنے اچھے طریقے سے اپنا سبق یاد کرتے ہیں۔ تبھی وہ بچے کہنے لگے کہ آپ ہی ہمیں تو سبق آتا ہے، آپ ساتھ ساتھ یاد کروائیں گی تو ہمیں سبق آ جائے گا۔ ان کی بات پر میں ہنستی، کیونکہ ان بچوں کی معصوم باتیں مجھے بہت اچھی لگتی تھیں۔ میں نے کبھی ان کی بات پر غصہ نہیں کیا تھا، نہ ہی کبھی مجھے ان کی باتوں سے ڈر لگتا تھا یا نظر آتا۔ میں جس وقت ہنس رہی تھی، بچے کہنے لگے کہ آپ ہماری بات پر ہنس کیوں رہی ہیں؟ میں نے تو کوئی مذاق نہیں کیا۔ مجھے لگا وہ بچہ میرے ہنسنے پر برا منا گیا، اسی لیے میں نے خاموشی سے اس سے کہا کہ نہیں، میں مذاق نہیں اڑا رہی، مجھے تو اچھا لگ رہا ہے آپ لوگوں کو پڑھانا، آپ لوگوں کی باتیں سننا۔ آپ دونوں بھائی اتنی اچھی اچھی باتیں کرتے ہو، مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے۔ میں نے انہیں کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ لوگوں کو میرا مذاق کرنا اچھا نہیں لگتا تو میں آج کے بعد کسی سے کوئی مذاق نہیں کروں گی، اگر میری ہنسی آپ دونوں کو اتنی بری لگی ہے تو۔ وہ دونوں بچے ایک دم گھبرا گئے، کہنے لگے نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ہم تو یہاں پر آپ کو ہنسانے آئے ہیں، اگر ہم نے آپ کو ناراض کر دیا تو ہمارے یہاں آنے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ میں بچوں کی باتیں سن رہی تھی، مجھے ان دونوں بچوں کی باتوں کی سمجھ تو نہ آئی، مگر میں نے مسکرا کر بات کو ختم کرنا چاہا۔ مگر میں نہیں جانتی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ کچھ روز گزرے، صبح فجر کے وقت دروازہ کھٹکنے لگا۔ اس وقت میں سورہ جن کی تلاوت کر رہی تھی۔ اب میں کیونکہ آج کی باری تھی، دروازہ بجنے پر میں خوفزدہ ہوتے ہوئے دروازہ دیکھنے گئی کہ اس وقت کون آ گیا، مگر جیسے ہی باہر نکل کے دیکھا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ وہاں پر اسحاق اور اسماعیل کھڑے تھے۔ میں کافی حیران ہوئی، میں نے باہر نکل کے دیکھا کہ شاید ان کی اماں بھی ان کے ساتھ ہوں گی، مگر وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ مجھے کافی حیرانی ہوئی۔ میں نے ان دونوں سے پوچھا کہ تم لوگ اکیلے آئے ہو؟ تبھی وہ مسکرا کر کہنے لگے کہ ہمیں ڈر نہیں لگتا، ہماری اماں تو ہمیں ہر جگہ اکیلے بھیجتی ہیں، بلکہ لوگوں کو ہم سے ڈر لگتا ہے۔ صبح صبح ان کے مذاق پر میری ہنسی کے فوارے پھوٹ پڑے۔ ان کی ایسی باتیں مجھے ہنسنے پر مجبور کر دیتی تھیں۔ میں نے کہا اسحاق، اسماعیل، تم دونوں زیادہ بڑے نہیں ہو گئے ہو؟ کتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہو؟ اب بتاؤ کہ یہاں پر کیا اکیلے کیوں آئے ہو؟ اگر اماں کو پتہ چل گیا تو خوب ڈانٹ پڑے گی۔ کہنے لگے نہیں، ہمیں ڈانٹ نہیں پڑے گی، کیونکہ ہمیں اماں نے ہی بھیجا ہے۔ آپ کی تلاوت کی آواز سن کر اماں کہنے لگی کہ جاؤ تلاوت سناؤ۔ میں حیران ہوئی، ان دونوں سے کہا کہ تم لوگوں کو میری آواز وہاں تک سنائی دے رہی تھی؟ تبھی کہنے لگے کہ جی آپ ہی، ایک آپ ہی ہیں جو اتنی اونچی آواز میں تلاوت کرتی ہیں، اور ہمیں وہاں تک سنائی کیسے نہ دے۔ میں کافی حیران ہوئی کہ ایسا تو کچھ نہیں، میں تو اپنے کمرے میں بیٹھ کے تلاوت کرتی ہوں۔ اس وقت تو مجھے کچھ سمجھ میں نہ آیا، میں نے ان دونوں کو گھر کے اندر بلا لیا، کہا کہ ٹھیک ہے بیٹھو تم لوگ، میں تم لوگوں کو تلاوت سناتی ہوں۔ میں نے سورہ رحمان کی تلاوت شروع کر دی تو وہ دونوں چونک اٹھے، کہنے لگے نہیں نہیں، وہ جو پہلے تلاوت کر رہی تھی وہ سنائیں، وہ ہم دونوں بھائیوں کی پسندیدہ تلاوت ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے۔ پھر میں نے سورہ جن کی تلاوت شروع کر دی تو وہ دونوں بھائی مسکرانے لگے کہ ان کی پسندیدہ چیز لا کر ان کے پاس رکھ دی۔ تلاوت پوری ہوئی تو دونوں بھائی کہنے لگے کہ اب ہمیں چلنا چاہیے، اماں کو پتہ چل گیا کہ ہم دونوں ادھر ہیں تو ہمیں بہت جھڑکیں گی کہ ہر وقت آپ کو تنگ کرتے رہتے ہیں۔ پھر میں ان دونوں بچوں کی چالاکی پر حیران تھی، مگر ہنسی بھی آ رہی تھی کہ وہ اس کے علاوہ سننے کے لیے اپنی اماں سے جھوٹ بول کر میرے پاس آئے ہیں۔ میں نے انہیں کہا کہ جھوٹ کسی بھی حالت میں جھوٹ ہی ہوتا ہے، بے شک وہ آپ کے لیے نیکی ہے یا برائی، اس لیے کوشش کیا کرو کہ جھوٹ نہیں بولا کرو۔ چھوٹے بچے تو ضرور بہت سمجھدار ہوتے ہیں،
اکثر اوقات بڑی بڑی باتیں کہہ جاتے اور پھر بعد میں یاد آتا کہ وہ تو بچے ہیں، تو میں اپنا سر پیٹ کے رہ جاتی۔ مگر جب ان دونوں کی طرف سے مجھے جواب بھی عقل مندی کا ملتا تو میری حیرت سے آنکھیں کھل جاتی۔ میں اس روز سارا دن ان بچوں کے بارے میں ہی سوچتی رہی، کتنے پیارے بچے تھے۔ مگر اچانک سے میرے دماغ میں ایک جھماکا سا ہوا کہ یہ دوسری دفعہ تھا جب وہ بچے میری آواز سن کر میرے گھر تک آ گئے تھے، جبکہ ان کا کہنا تھا کہ وہ اپنے گھر پر رہتے ہیں، میری آواز وہاں تک سنتے ہیں۔ پھر میری تو عادت تھی کہ میں روز تلاوت کرتی تھی، مگر ان کو صرف سورہ جن کی تلاوت کی آواز کیوں نہیں آتی تھی؟ ایک وقت کے لیے مجھے خوف سا محسوس ہوا، مگر میں نے نظر انداز کر دیا۔ سوچا کہ ہو سکتا ہے یہ میرا وہم ہو۔ وہ شام بھی ایک خوفناک شام تھی۔ میں سرداروں کے گھر کھانا بنانے گئی ہوئی تھی جب اچانک سے میرا چھوٹا بھائی بھاگتا ہوا میرے پاس آیا، آ کر کہنے لگا کہ پاپا کی حالت بہت خراب ہو گئی ہے، انہیں جلدی سے ہسپتال لے کر جانا ہوگا۔ سردار سے میں نے چھٹی لی۔ میں اسی وقت اپنے ابا کی صورتحال سے انہیں آگاہ کیا اور ان سے کہا کہ مجھے اجازت چاہیے کہ میں آج چھٹی کروں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل، اپنے ابا کا خیال رکھنا اور اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو ہم سے مانگ لینا۔ میں جلدی سے گھر پہنچی تو ابا اوندھے منہ لیٹے ہوئے تھے۔ میں نے جلدی سے اپنے بہن بھائیوں سے کہا کہ اسحاق اور اسماعیل کے بڑے بھائیوں کو بلا کر لے آؤ۔ نہ جانے کیوں صرف انہی کا میرے دماغ میں خیال آیا، اس وقت وہی میری مدد کر سکتے تھے۔ میری چھوٹی بہن جلدی سے ان کے گھر گئی، 5 منٹ کے اندر وہ لوگ میرے پاس آ گئے، مگر بہن بھائیوں کے ساتھ صرف وہ 2 چھوٹے بچے ہی آئے تھے۔ میں نے ان بچوں سے کہا کہ بیٹا تم دونوں سے تو ابا نہیں سنبھالے جائیں گے، کیا تمہارے بڑے بھائی گھر پر نہیں تھے؟ تبھی وہ کہنے لگے کہ نہیں، وہ تو گھر پر نہیں ہے، مگر آپ فکر نہ کریں، انہوں نے اپنی گاڑی بھیج دی ہے، گاڑی باہر کھڑی ہے، جلدی سے ان کو اندر بٹھائیں اور ابا کو ہاسپٹل لے کر جائیں۔ میں نے جلدی سے انہیں گاڑی میں بٹھایا۔ وہ گاڑی بہت خوبصورت تھی، شاید گاؤں میں پہلی گاڑی تھی۔ مجھے حیرت تو کافی ہوئی، مگر یہ وقت حیران ہونے کا نہیں تھا، بلکہ ابا کو ہسپتال پہنچانے کا تھا۔ مگر اتنی کوشش کے بعد بھی کچھ نہ ہو سکا اور ابا انتقال کر گئے۔ یہ خبر ہم لوگوں کے لیے بہت خوفناک تھی۔ ہمارے سر پر تو جیسے آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ ابا کی موت نے ہمارے گھر کو ایک دفعہ پھر سے ویران کر دیا تھا۔ وہی خوف، وہی دہشت جو اماں کی دفعہ تھا، وہی ہم لوگ پھر سے محسوس کر رہے تھے، اور اب کی مرتبہ تو ایسے تھا جیسے ہم لوگوں پر قیامت کا سما تھا۔ مجھے کھلے آسمان تلے بھی گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ میں کھل کے سانس لینا چاہتی تھی، مگر مجھ سے سانس بھی نہیں لیا جا رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں، کس طرح سے اپنے گھر کو سنبھالوں۔ ابا کا ہی تو ایک آسرا تھا جس کے سہارے ہم جی رہے تھے، اب وہ بھی نہیں رہے تھے، تو ہم لوگ کہاں جاتے، کس طرح گھر بار چلتا۔ پہلے تو میں چھوٹے بہن بھائیوں کو ابا کے پاس چھوڑ جاتی تھی۔ ابا کے ساتھ رونق لگی ہوئی تھی، بے شک وہ بستر پر ہی تھے، مگر ان کی اپنی ایک رونق تھی۔ ابا کی تدفین کے بعد گھر بالکل سونا سا ہو گیا تھا۔ میرا تو گھر جانے کو بھی دل نہیں کر رہا تھا، مگر کیا کیا جا سکتا تھا؟ ساری زندگی ہسپتال میں تو گزاری نہیں جا سکتی تھی۔ گھر گئے تو گھر میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ چھوٹے بہن بھائی بلک بلک کے رو رہے تھے۔ ان کو دیکھ دیکھ کر میرا دل پھٹنے کو تھا۔ میرا دل چاہا کہ زمین کھلے اور میں اس میں سما جاؤں۔ کبھی اپنے بہن بھائیوں کو سنبھالتی، کبھی ابا کے چہرے کو دیکھتی جو اب کبھی نظر نہیں آنا تھا۔ ابا کے ساتھ کتنی رونق تھی، اور ابا کے جانے کے بعد علم ہوا۔ میرے تو آنسو ہی نہیں رکتے تھے، اور یہ سب اسحاق اور اسماعیل نے اس سب میں میرا بہت ساتھ دیا۔ وہ میرا بہت خیال رکھتے، بے شک وہ چھوٹے تھے مگر ان کی سمجھ بوجھ بہت زیادہ تھی۔ وہ نہ صرف میرا خیال رکھتے تھے مگر میرا دل بہلانے کے لیے عجیب و غریب باتیں بھی کرتے تھے۔ جو غم تھا وہ تو کسی صورت ختم نہیں ہو سکتا تھا، نہ ہی کم ہو سکتا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ زندگی کس طرح گزرے گی۔ ابا کو مرے ہوئے 1 ہفتہ ہوا تھا۔ گھر میں پھر سے فاقے ہونے لگے۔ اب گھر میں کھانے کو کچھ نہ تھا۔ اس پر سردار نے پیغام بھیج دیا کہ مجھے اب کام کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ گھر پر ہاتھ رکھ کے بیٹھنے سے خرچہ اور اخراجات پورے نہیں ہونے تھے۔ میں اگلے روز ہی سردار کے گھر کام کرنے چلی گئی تاکہ گھر کے لیے کچھ پیسے کما سکوں۔ ایسے میں ہر دوسرے دن اسحاق اور اسماعیل کچھ نہ کچھ بنا کر لے آتے تھے، اور میں اب انہیں انکار نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ ابھی مجھے مہینے کی تنخواہ ملنی تھی۔ لیکن مجھے ان کا روز روز کھانا گھر پر لے کر آنا اچھا بھی نہیں لگتا تھا، لیکن اس وقت میری مجبوری تھی کہ میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اسحاق اور اسماعیل کی اماں بہت اچھی عادت کی تھی، وہ ہمارا بہت خیال رکھ رہی تھیں، یہی ان کا بہت بڑا احسان تھا۔ اس پر اسحاق اور اسماعیل کو بھی وہ میرے گھر روز بھیج دیتی، کہتی کہ یہ تمہارا دل لگا کے رکھیں گے۔ انہوں نے مالی طور پر ہماری بہت مدد کی، مگر میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ایک روز ان کا یہ احسان اتار دوں گی، مگر شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک روز اسماعیل اور اسحاق کی اماں ہمارے گھر آ گئیں۔ یہ پہلی مرتبہ ہوا تھا کہ وہ ہمارے گھر آئی تھیں۔ مجھے کافی حیرت ہوئی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آج سورج کہاں سے چڑھا ہے، آپ کس طرح ہمارے گھر آ گئیں؟ تبھی وہ کہنے لگیں کہ کیا آج میں کسی ضروری کام سے آئی ہوں،
میں نے ان سے کہا کہ جی کہیے، کیسا ضروری کام؟ پہلے تو میں ان کا شکریہ ادا کرنے لگی کہ انہوں نے میری اتنی مدد کی، میرے بہن بھائیوں کا خیال رکھا، ہمارے گھر کا خیال رکھا۔ مگر وہ کہنے لگی کہ یہ میں نے کوئی احسان نہیں کیا، اپنے ہی اپنوں کے کام آتے ہیں۔ مجھے لگا کہ وہ اپنا بڑا پن دکھا رہی ہیں۔ تبھی میں نے کہا کہ آپ بتائیے کس کام سے آنا ہوا، میں آپ کے کس کام آ سکتی ہوں؟ تبھی وہ کہنے لگی کہ میرے بیٹے کے لیے میں آپ کا ہاتھ مانگنے آئی ہوں۔ آپ کے گھر میں چونکہ کوئی بڑا نہیں ہے، اسی لیے مجھے آپ ہی سے بات کرنی ہے۔ میں تو اس کی بات پر حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی جہیز نہیں ہے جو میں آپ کے گھر لا سکوں، اور پھر آپ اپنے بیٹے کے لیے مجھے ہی کیوں چن رہی ہیں؟ تو وہ کہنے لگی کہ آپ کے پاس جو جہیز ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ مجھے کافی حیرت ہوئی، میں ہونک بنی ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ کس جہیز کی بات کر رہی تھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، کیونکہ ہمارے گھر میں تو خود فاقے تھے، جہیز کا سامان کہاں سے اکٹھا کرتی۔ میں نے کہا کون سا جہیز؟ تبھی وہ کہنے لگی کہ سورہ جن کی تلاوت، بس وہی آپ ہمارے گھر لے آئے، ہمارے گھر کی رونق دوبالا ہو جائے گی۔ میں ان کی بات پر مسکرا دی اور کہا کہ سورہ جن آپ کو بھی بہت پسند ہے، کیونکہ اسماعیل اور اسحاق کو تو یہ سورت بہت پسند ہے۔ تو وہ کہنے لگی کہ جی ہاں، مجھے بھی یہ سورت بہت پسند ہے۔ اب آپ بتائیے کہ آپ ہمارے گھر آئیں گی تاکہ ہمارے گھر میں 4 چاند لگ سکیں۔ میں نے انہیں کہا کہ پھر میرے بہن بھائیوں کا کیا ہوگا؟ وہ اکیلے رہ جائیں گے۔ میں تو شادی کرنا ہی نہیں چاہتی تھی تاکہ اپنے بہن بھائیوں کی دیکھ بھال کر سکوں۔ تبھی وہ کہنے لگی کہ کس نے کہا کہ وہ یہاں اکیلے رہیں گے؟ وہ بھی ہمارے ساتھ ہی جائیں گے۔ اس گھر کو آپ کرائے پر دے دینا، اور جو پیسے آئیں گے وہ اپنے پاس سنبھال لینا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے گئے، میرا نکاح کروایا۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ خوش تھی، مگر ایک بات جو بہت عجیب تھی وہ یہ تھی کہ میرا شوہر رات بھر سوتا ہی نہیں تھا۔ میں نے ایک دن پوچھ لیا کہ آپ کو رات کو نیند کیوں نہیں آتی؟ دن کے وقت بھی آپ نہیں سوتے؟ تو وہ کہنے لگے کہ جن زادوں کو نیند نہیں آیا کرتی۔ الفاظ تھے یا سیسا پلائی جو میرے کانوں میں جل رہی تھی، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ مجھے ابھی ان سے خوف محسوس نہیں ہوتا تھا، مجھے اب کڑی سے کڑی ملا کر ہر بات سمجھ میں آ گئی تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ وہ 7 لوگ آپ ہی تھے جنہوں نے مجھے درخت کے پاس کھانا پہنچایا تھا؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہاں ہم لوگ ہی تھے، تم تو شروع سے ہی مجھے پسند ہو، تو میں تمہیں کیسے چھوڑ دیتا، وہ بھی تنہا اکیلے۔ خدا نے زمین پر بہت پیاری مخلوقات کو بھی اتارا ہے، جن میں سے ایک وہ جنات۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔